دھماکہ ایپیسوڈ 9۔ ٹیلی ویژن خبروں میں بم دھماکوں کی خبریں ایک مرتبہ پھر اہم جگہ حاصل کر رہی تھیں۔ آدھے سے زیادہ خبرنامہ بم دھماکوں، چیخ و پکار، لاشوں اور خون خرابے سے بھرا ہوا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ ملبے کے نیچے سے انسانی اعضاء الگ الگ نکالے جا رہے تھے۔ بمبوں کے شیل لگنے سے انسانی جسموں کے ٹکڑے تمام ٹیلی ویژن اسکرین پر لگے ہوئے تھے۔ ذیشان کو محسوس ہو رہا تھا کہ سارا ٹیلی ویژن انسانی خون میں نہا گیا ہے اور ابھی خون ٹیلی ویژن سیٹ سے باہر قالین پر گرنے لگے گا۔ ذیشان کے ابو ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ ابو کو ٹیلی فون کروں، لیکن اس کے بولنے پر پابندی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ آج معلوم نہیں عمران صاحب کیوں دیر کر رہے تھے۔ عمران صاحب کے دفتر سے فون آیا۔ آج عمران صاحب دھماکوں کی وجہ سے گھر نہیں آئیں گے۔ وہ موقع واردات پر ہیں اور اس کے بعد ایک میٹنگ کے لیے ایوان صدر جائیں گے۔ ذیشان کو جلدی تھی کہ کسی طرح وہ جلد از جلد عمران صاحب کو فائل کے بارے میں بتا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فائل کے پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی ایکشن نہ لے لیا جائے اور خود کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ذیشان ساری رات اسی پریشانی کے عالم میں سو نہ سکا۔ صبح جا کر کہیں اس کی آنکھ کھلی۔ ذیشان کی امی نے جب صبح کی نماز کے وقت اٹھایا تو اس نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا ابو آ گئے ہیں، لیکن اس کی امی کا جواب نفی میں تھا۔ ذیشان نے نماز پڑھی اور اپنے ابو کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے اپنے ملک سے کتنی محبت ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ملک دشمنی میں نہیں کیا۔ میں نے تو یہ سوچا کہ اگر ابو مارے گئے تو تخریب کار کامیاب ہو جائیں گے، اور ابو زندہ رہے تو وہ ضرور ملک دشمنوں کو سزا دیں گے۔ یا اللہ، تو ان تخریب کاروں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ، تو میرے ملک کو بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ سجدے میں گرا ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ٹیلی فون پر ذیشان کے گھر میں اطلاع ملی کہ عمران صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا گیا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی اہم فائل کی فوٹو سٹیٹ انہوں نے تخریب کاروں کے حوالے کر دی ہے۔ ذیشان کی امی کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ صرف روئے جا رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران صاحب یہ کام کرے۔ وہ اپنی جان دے دیتے لیکن ملک سے غداری کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ذیشان ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اس نے امی سے اجازت لی اور عمران صاحب سے ملنے جیل چلا گیا۔ جیل کے تقریباً تمام احکام عمران صاحب کی شخصیت اور خدمات کے معترف تھے، اکثر تو ان کے شاگرد تھے۔ ذیشان نے اپنا تعارف کرایا تو فوری طور پر اسے عمران صاحب کی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا۔ عمران صاحب جیل کی ایک صاف ستھری کوٹھی میں موجود تھے، لیکن نہایت پریشان تھے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے کئی راتوں سے جاگ رہے ہوں۔ ذیشان نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی کہ امی بہت پریشان ہیں، یہ کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ، اور بعد میں کاغذ قلم نکال کر تفصیل سے عمران صاحب کو آگاہ کر دیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اسے سخت شرمندگی ہے۔ عمران صاحب نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر آرام کرو۔ تم نے جو فائل تخریب کاروں کے حوالے کی ہے اس کا تو پولیس والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، مجھے تو کسی اور چکر میں پھنسایا گیا ہے۔ تم گھر جا کر امی کو تسلی دو اور گھر سے باہر نہ نکلو۔ میں نے وکیل صاحب سے بات کر لی ہے، شام تک ضمانت پر گھر پہنچ جاؤں گا۔ آتے وقت عمران صاحب نے پھر ذیشان سے کہا کہ تم کسی صورت بھی گھر سے باہر مت نکلو، میں سب صورتحال سنبھال لوں گا۔ اتنے میں عمران صاحب کے وکیل صاحب بھی پہنچ گئے اور عمران صاحب نے ذیشان کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے جائے۔
وکیل صاحب نے عمران صاحب سے کہا کہ آپ مجھے اصل صورتحال حرف بحرف بتائیے تاکہ میں اس طرح سے کیس تیار کر سکوں۔ تو عمران صاحب نے کہا، اس وقت اصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ انسپکٹر پرویز تخریب کاروں سے ملا ہوا ہے یا کسی مجبوری کے تحت ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ انسپکٹر پرویز جیل میں ہوتا، انسپکٹر پرویز کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے تخریب کاروں سے مل کر میرے خلاف سازش تیار کی اور ایک جعلی فائل کی فوٹو سٹیٹ کے ساتھ ایک گواہ بنا لیا کہ ایک مقابلے کے دوران ایک کوٹھی سے یہ فائل اور تخریب کار ملا ہے، اور اس نے میرے خلاف گواہی دے دی کہ یہ فائل میں نے ان کے حوالے کی تھی۔ اس طرح اس وقت جب ایوان صدر میں میٹنگ ہو رہی تھی، مجھے میٹنگ سے اٹھا دیا گیا اور ایوان صدر سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ فائل کی فوٹو سٹیٹ میں نے دیکھی ہے، اس پر میرے دستخط موجود ہیں جو میرے نقلی دستخط ہیں۔ وہ اس فائل کی فوٹو سٹیٹ نہیں ہے جو میرے گھر میں موجود ہے، کیونکہ اس پر میرے کچھ نوٹ لکھے ہوئے تھے اور چند جگہوں پر میں نے لائنیں لگا رکھی تھیں۔ انسپکٹر پرویز دراصل اس کمیٹی میں شامل تھے جو گرینڈ پلان تیار کر رہی تھی، اور انہوں نے آخری فائل میرے حوالے کرنے سے پہلے اس کی فوٹو سٹیٹ اپنے پاس رکھ لی اور پھر اس پر ادھر ادھر لائنیں لگا کر اور میرے دستخط کر کے میری فائل کی فوٹو سٹیٹ ظاہر کر دی۔ پھر تو یہ بہت ہی آسان کیس ہو گیا۔ اگر آپ کے گھر کی فائل عدالت میں پیش کر دی جائے تو مسئلہ صاف ہو جائے گا، اور عمران صاحب سوچ رہے تھے کہ اب یہ مسئلہ آسان نہیں رہا، کیونکہ میرے برخوردار نے تو اس فائل کی فوٹو سٹیٹ بھی ان کے حوالے کر دی ہے۔ تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے، وہ صرف یہ کہ ابھی تک انسپکٹر پرویز کو اصل فائل کی چوری کا پتہ نہیں چلا۔ وکیل صاحب نے عمران صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بات ہی معمولی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے گھر جو فائل ہے اس کی فوٹو سٹیٹ حاصل کر سکوں؟ عمران صاحب نے کہا کہ ہاں، آپ میرے گھر چلے جائیں، ذیشان کو اس فائل کا پتہ ہے، اس سے لے کر آپ فوٹو سٹیٹ کرا لیں۔ رائٹ سر۔ وکیل صاحب نے عمران صاحب سے ہاتھ ملایا۔ آپ کی ضمانت کی میں جلد کوشش کروں گا، شاید آج ہی۔ وکیل صاحب عمران صاحب سے مل کر سیدھے ان کے گھر پہنچے۔ ذیشان گھر پر موجود تھا۔ وکیل صاحب نے اپنا تعارف کرایا۔ جی، میں نے آپ کو ابو کے پاس دیکھا تھا، ذیشان نے پہچانتے ہوئے کہا۔ آپ کے ابو نے کہا ہے کہ فائل کی فوٹو سٹیٹ مجھے دے دیں تاکہ میں ان کا کیس لڑ سکوں اور ضمانت کا بندوبست بھی کیا جا سکے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ذیشان کو اس فائل کا پتہ ہے۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، ذیشان نے وکیل صاحب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وہ فائل آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ ذیشان نے فوراً چابیاں نکالیں اور دروازہ کھولا، لیکن فائل موجود نہ تھی۔ ذیشان ہکا بکا رہ گیا، اس نے فائل یہیں تو رکھی تھی۔ اتنے میں ذیشان کی امی عمران صاحب کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وکیل صاحب نے اٹھ کر سلام کیا۔ میں عمران صاحب کا وکیل ہوں اور ایک فائل لینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ بیگم عمران صاحب نے حیران ہو کر کہا۔ آپ سے پہلے ایک اور وکیل صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی انسپکٹر صاحب بھی تھے کہ وہ عمران صاحب کے وکیل ہیں اور انہیں کوئی ضروری فائل درکار ہے۔ وہ اس دروازے سے ایک فائل نکال کر لے گئے ہیں۔ بم دھماکوں سے پورا ملک دہل رہا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تخریب کار عناصر جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں مصروف تھے۔ بدامنی اور انتشار نے پورے ملک کو گھیر رکھا تھا۔ حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود صورتحال قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ روزانہ اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوتے، لیکن ان کے نتائج سامنے نہ آتے۔ یوں عوام تخریب کاروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔
تخریب کار ایک طرف دھماکے کرتے اور دوسری طرف لوگوں کی دکانیں بند کرتے اور توڑ پھوڑ کرنے پر اکساتے۔ اس طرح پولیس کی توجہ ہٹ جاتی، اس کی ساری طاقت ملک کے نظم و نسق کو سنبھالنے میں صرف ہو جاتی اور وہ تخریب کاروں کے تعاقب سے ہٹ کر عوام کو سنبھالنے میں لگ جاتی۔ عمران صاحب کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ذیشان ان سے ملنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ میں تازہ اخبار تھا اور اس نے آتے ہی اخبار عمران صاحب کے آگے رکھ دیا۔ ابو یہ دیکھیے، وہ خبر ہے جس کا مجھے انتظار تھا، تخریب کار پکڑے گئے۔ ابو اس خبر میں وفاقی زیر قانون پارلیمانی امور نے کہا ہے کہ دھماکوں کے ملزم پکڑے گئے ہیں اور ان مجرموں کے طریقہ واردات، مواد اور مشاہدوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ملک میں تخریب کاری میں ایک بیرونی ملک کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تخریب کاری میں ہمسایہ ملک کے ملوث ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ جو غیر ملکی افراد ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ابو، اب میرے خیال میں کافی امن ہو جائے گا۔ بیٹے، ایسی خبریں اخبارات میں آئے دن چھپتی رہتی ہیں اور اس طرح کے بیانات بھی اخبار کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ عمران صاحب نے بڑے اداس لہجے میں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خبر جھوٹی ہے؟ ذیشان نے پوچھا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خبریں تلف تسلی ہیں۔ اس سے میرا بیٹا ذیشان تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں۔ جس دن ملک میں امن ہو جائے گا، کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اس دن ایسی خبر شائع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ تخریب کاروں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ ابھی عمران صاحب اور ذیشان میں گفتگو جاری تھی کہ جیلر صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی پہلے تو ذیشان کو وہاں سے گھر جانے کے لیے کہا اور پھر انہوں نے عمران صاحب کو ایک خبر سنائی کہ انسپکٹر پرویز کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے، جوں ہی ان کی جیپ اپنی گلی میں مڑی، ان پر کلیشنکوف سے حملہ کر دیا گیا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کی جیب سے ایک خط ملا ہے جو کسی بچے کا لکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ تخریب کاروں سے ملے ہوئے ہیں، اب اپنی خیر منائیں۔ دوسرے دن عمران صاحب نے پیغام بھجوا کر ذیشان کو بتایا اور انسپکٹر پرویز کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس قتل میں کسی طریقے سے بھی اس کا ہاتھ تو نہیں، کیونکہ اس کی جیب سے جو خط ملا ہے وہ ذیشان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ عمران صاحب نے ذیشان سے کہا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، لیکن پولیس خط لکھنے والے کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے ذیشان کو یہ بھی بتایا کہ بعض پولیس افسران کا خیال ہے کہ لکھنے والے نے جان بوجھ کر خط ایسا بنایا جیسے کسی بچے نے لکھا ہوا ہو۔ ذیشان نے اقرار کیا کہ خط تو اسی نے لکھا تھا، لیکن انسپکٹر پرویز کے قتل کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں۔ ذیشان نے اپنے ابو کو لکھ کر یہ بھی بتایا کہ اس نے اور اس کے دوست طارق نے مل کر شہر کے معززین اور حکومت کے اعلیٰ افسران کو خط لکھے تھے کہ انسپکٹر پرویز تخریب کاروں سے مل چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تخریب کار پکڑے نہیں جاتے اور تخریب کاروں کے دشمن کو اس نے جیل میں بند کروایا ہوا ہے۔ عمران صاحب سوچنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخریب کاروں نے خود ہی اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے کہ اب انسپکٹر پرویز ان کے اپنے وجود کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ عمران صاحب نے لکھ کر ذیشان سے کہا کہ تم لوگوں نے بڑی حماقت کی ہے، پولیس خطوط لکھنے والوں کی تلاش میں ہے اور تمہاری شرارتوں کی وجہ سے کچھ پولیس والے تم پر شک کر رہے ہیں
اور ان کے خیال میں نے تمہارے وسیلے سے کسی کرائے کے قاتل کو حاصل کیا اور انسپکٹر پرویز کو مروا دیا۔ کیس میرے خلاف اور الجھ گیا ہے کیونکہ میری اور انسپکٹر پرویز کی دشمنی تو سب کے سامنے تھی۔ ذیشان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جب انسان جانتا ہو کہ وہ بے قصور ہے تو اسے صرف اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سچائی کے خلاف دنیا کے تمام جھوٹ بھی اکٹھے ہو جائیں تو بھی جیت نہیں سکتے، ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے۔ عمران صاحب نے لکھا۔ ذیشان نے ابو کو ایک پرچے پر لکھ کر بتایا کہ انسپکٹر پرویز کے پاس جو پہلے دن بلی آنکھوں والا اور سنہرے بالوں والا غیر ملکی اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ دراصل تخریب کاروں کے اہم آدمی ہیں، اور میں ان کا گھر جانتا ہوں۔ وہ سب لوگ سیکٹر زیڈ کے ایک بڑے بنگلے میں جمع ہوتے ہیں۔ ذیشان نے مزید لکھا کہ اس نے اور اس کے دوست طارق نے کئی مرتبہ وہاں چھپ کر دیکھا ہے۔ کئی مقامی لوگ بھی اس کے سامنے ملے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر غیر ملکی ہیں۔ ان کو پیسہ، اسلحہ اور دھماکے کرنے کے لیے بمب اور گاڑیاں اسی بنگلے سے فراہم کی جاتی ہیں۔ ابو، وہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ عمران صاحب یہ پڑھ کر سکتے میں آ گئے اور ذیشان کو سختی سے لکھا کہ ان کے باہر آنے تک وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرے گا اور کسی صورت میں بھی وہاں دوبارہ نہیں جائے گا۔ ذیشان نے اپنے ابو کو یقین دلایا اور اٹھ کر آ گیا۔ شام کو وکیل صاحب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے آتے ہی مبارکباد دی۔ عمران صاحب، مبارک ہو۔ انسپکٹر پرویز کے خلاف میرے پاس کافی مواد جمع ہو گیا ہے اور کئی واضح ثبوت اور گواہ موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسپکٹر پرویز تخریب کاروں سے ملا ہوا تھا۔ انسپکٹر پرویز کے مرتے ہی وہ گواہ بھی مر گیا ہے جو انسپکٹر پرویز نے آپ کے خلاف پیش کیا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ مجھے جیل میں مار ڈالیں گے۔ عمران صاحب، کل صبح عدالتیں کھلتے ہی آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ شام ہوتے ہی عمران صاحب کا دل گھبرانے لگا۔ وہ ذیشان کی طرف سے فکر مند تھے۔ انہوں نے جیلر صاحب سے کہا کہ کسی طرح انسپکٹر شعیب سے اس کی ملاقات کروا دے۔ ٹیلی فون پر بات کروں۔ جیلر صاحب نے انسپکٹر شعیب کو ٹیلی فون پر تلاش کیا اور ان سے کہا کہ عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے انسپکٹر شعیب جیل میں عمران صاحب کی کوٹھی میں تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ذیشان کی طرف سے پریشان ہوں، تخریب کار اسے کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تم جانتے ہو کہ وہ لوگ اسے پہلے بھی اغوا کر چکے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر ٹرانسمیٹر موجود ہے اور اس کے گلے میں ہم نے ایک لاکٹ بھی ڈالا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ لاکٹ کے سگنل ریسیور کو باقاعدہ واچ کیا جائے تاکہ خبر رہے کہ ذیشان کہاں ہے اور کیا وہ خطرے میں ہے، تو کہیں وہ خطرہ ہونے کی صورت میں پولیس اس کی امداد کو پہنچ سکے۔ رائٹ سر۔ انسپکٹر شعیب نے عمران صاحب کو سلیوٹ کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی 15 منٹ گزرے تھے کہ انسپکٹر شعیب کا فون آیا کہ وہ عمران صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہیلو سر، میں عمران بول رہا ہوں۔ سر، معذرت کے ساتھ ایک خبر ہے کہ… ہاں بولو، جلدی بتاؤ۔ سر، مجھے کہا گیا ہے کہ میں ذیشان اور طارق کو گرفتار کر لوں۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ عمران صاحب نے انسپکٹر شعیب سے پوچھا۔ سر، انسپکٹر شعیب نے ادب سے کہا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں۔ دیکھو، بات سنو، عمران صاحب نے انسپکٹر سے بڑے پیار سے کہا۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ان دونوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔
مجھے امید ہے کہ صبح میری ضمانت ہو جائے گی۔ ابھی وکیل صاحب نے مجھے کاغذات دکھائے ہیں اور تفصیل بھی بتائی ہے، اور پھر ذیشان کی طرف سے مجھے جو پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ذیشان اور طارق کا گرفتار ہونا بہت ضروری ہے۔ بس تم یہ کرنا کہ میری بیگم اور طارق کے گھر والوں سے کہنا کہ ان دونوں کو میں نے اپنے پاس بلوایا ہے، باہر ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ رائٹ سر، شعیب نے کہا، اور عمران صاحب نے شاباش کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد انسپکٹر شعیب کا پھر فون آ گیا کہ ذیشان اور طارق دونوں گھر پر موجود نہیں، اور گھر والوں کو بھی ان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ وہ کہیں چپکے سے نکل گئے ہیں، اور گھر والے خود نہایت پریشان ہیں کہ معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ انسپکٹر شعیب نے ایک ہی سانس میں ساری معلومات فراہم کر دیں۔ عمران صاحب نے انسپکٹر شعیب کو کہا کہ فوری طور پر لاکٹ کے سگنل ریسیور کو آن کر دو اور دیکھو کہ ذیشان کہاں ہے۔ سر، میں نے آتے ہی چیک کیا تھا، وہ سیکٹر زیڈ میں کسی جگہ موجود ہے۔ میں اس کی تلاش میں جانے ہی والا تھا کہ سوچا آپ کو اطلاع کر دوں۔ دیکھو، عمران صاحب نے زوردار لہجے میں کہا، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو تمہیں ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتا۔ تم فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد انسپکٹر شعیب عمران کے پاس موجود تھے۔ عمران صاحب نے انہیں پوری تفصیل بتا دی کہ سیکٹر زیڈ کے کسی مکان میں ذیشان کے بقول تخریب کاروں کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں بھاری تعداد میں کرنسی نوٹ، اسلحہ، آتشیں مادہ اور بم وغیرہ موجود ہیں، اور پورے ملک کے دھماکوں کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ذیشان اور اس کا دوست اسی بنگلے کے ارد گرد کہیں موجود ہوں گے۔ میں نے فوراً انہیں منع کیا تھا، لیکن غالباً وہ سمجھتا ہے کہ پولیس یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتی، اور پولیس کے اندر کئی ایسے انسپکٹر پرویز موجود ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے، اس لیے فوری طور پر سیکٹرز کا محاصرہ کر لو اور سگنل کی مدد سے ذیشان کی تلاش کرو۔ کوشش کرنا جھڑپ نہ ہو اور ارد گرد کے مکانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ طارق اور ذیشان تخریب کاروں کے ہیڈ کوارٹر کے گرد گھوم رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا آج اس بنگلے میں ضرورت سے زیادہ ہی آمد و رفت ہے۔ گاڑیاں آ رہی تھیں، ہر گاڑی کی آمد پر دروازہ کھلتا ہے، بہت احتیاط سے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو چیک کیا جاتا ہے اور گاڑی اندر چلی جاتی ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی گیٹ سے باہر نہ تھی۔ اتنی گاڑیاں اندر جا چکی تھیں کہ ذیشان حیران تھا کہ اندر اتنی گاڑیاں کہاں کھڑی کی گئی ہوں گی۔ لگتا ہے آج کوئی اہم اجلاس ہے اور ملک کے تمام تخریب کار یہاں جمع ہیں۔ ذیشان نے طارق کی طرف دیکھا اور ایک کاغذ پر لکھ کر اسے کہا کہ میں تو اس بنگلے کے اندر جا رہا ہوں، اگر کوئی پولیس والا آ جائے اور میرا پوچھے تو اسے بنگلے کا بتا دینا اور خود گھر چلے جانا۔ خطرے کی صورت میں لاکٹ کا بٹن دبا دوں گا اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کو ضرور پہنچ جائے گا۔ اگر دیر ہو جائے اور کوئی نہ آئے تو تم اس ٹیلی فون نمبر پر انسپکٹر شعیب کو سب کچھ بتا دینا۔ طارق نے سب کچھ پڑھ کر ذیشان کو اشاروں میں منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ذیشان اندر جائے بغیر باز نہ رہا۔ ذیشان اور طارق نے اپنے اپنے سائیکل پہلے ہی ایک جگہ چھپا دیے تھے اور دونوں بنگلے کی پچھلی طرف گئے اور دیوار پھلانگنے کا کوئی راستہ دیکھنے لگے۔ ذیشان نے دیکھا کہ دیوار پھلانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ گٹر یا پائپ اور پھر ایک درخت جو بنگلے کے اندر موجود ہے، پائپ کے ساتھ اوپر چڑھ کر اسے درخت کی ٹہنیاں پکڑ کر اندر کودنا پڑے گا۔ ذیشان نے اپنی جیب میں ماچس کو چیک کیا اور پائپ کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اسے جس دن سے اس بنگلے کا پتہ چلا تھا وہ ماچس جیب میں رکھنے لگا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ بس ماچس کی ایک تیلی سے وہ تمام تخریب کاروں کو آگ میں جھونک دے گا۔ جب اس نے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لیا تو طارق نے محسوس کیا کہ کوئی ان کی سمت آ رہا ہے۔ طارق فوراً دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور زمین پر گری ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھوکریں مارتا، سگریٹ کا کش لیتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ طارق نے محسوس کیا کہ وہ ٹھوکریں مار نہیں رہا بلکہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، کیونکہ وہ نشے میں تھا۔ طارق نے اوپر دیکھا، ذیشان سانس روکے درخت کی ٹہنیوں سے چپکا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ تنے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کودنے کی بجائے تنے کی جانب سے آہستہ سے اترنا چاہ رہا تھا تاکہ کودنے کے شور سے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب ذیشان آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو طارق نے اپنی سائیکل نکالی اور بڑی سڑک پر سائیکل چلانے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کو پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس سے سائیکل چلائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ کبھی کھڑا ہو جاتا اور کبھی چین ٹھیک کرنے لگتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد کوئی پولیس والا آ جائے تاکہ وہ اسے ذیشان کے بارے میں بتا دے۔